السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 7 صفر المظفر۔ طب نبوی سے علاج۔ دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ ہمارے نبی نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھرنے لگتی ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شمار عرب کے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بڑے صابر و شاکر بندے تھے۔ انہوں نے صبر و شکر کی ایسی مثال پیش کی، خود اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی کی شہادت دے دی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین اور تاجر اور معاملات میں بے حد درجہ امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں، مسکینوں اور تنگ دستوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا، پھر سخت آزمائش اور امتحان نے مبتلا کیا اور عطا کردہ مال و دولت اور اولاد سب کچھ واپس لے لیا، اور وہ خود 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اس کڑی آزمائش میں بھی کبھی کبھی اپنی زبان سے شکایت نہیں کیا اور ہمیشہ صبر و شکر ہی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صبر کے بدلے میں انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا اور بیماری سے نجات دے کر صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں، کبھی پروں کو فضا میں پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اپنی قدرت سے فضا میں اڑنے کی صلاحیت سے نوازا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ پیر پھیلائے اڑتے پھرتے ہیں، کبھی اسی حالت پر سمیٹ لیتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں وزنی ہونے کے باوجود زمین و آسمان کے بیچ فضا میں پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں خدا رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک وہ ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ جمعہ کی اذان کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور بیچنا خریدنا سب چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جانتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کی نماز کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام و کاج کو چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کر جانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جس نے علم دین سکھایا۔ نمبر 2، کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا کوئی قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کرے۔ اولاد چھوڑنے کا مطلب ہے کہ خالی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ ان کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت اور دینی، اسلامی اور اصلاحی پڑھائی کی بھی فکر کرنا، تب جا کے وہ نیک ہوں گے۔ آج کل سارا زور اسکولوں میں، ٹیوشنوں میں، کالجوں میں لگایا جاتا ہے، جبکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ بچے بے لگام کے گھوڑے ہوتے جا رہے ہیں، بے ادب ہوتے جا رہے ہیں، بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، بڑے چھوٹے ڈسپلن رسپیکٹ سب کھوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جانے کے بعد یہ بچے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے، ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے پڑھے، ہمارے لیے بخشش کے لیے ہر وقت جو ہے قبر پہ آ کر حاضری دے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ کسی نامحرم کو دیکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس نے اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال زیادہ ہونا۔
ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقہ کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کی صفات۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ گھر ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد، پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس چیزوں کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماری ابھرتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔